الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم رب زدنی علما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. محترم بھائیوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، 20ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. 20ویں پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیتوں کے اندر اپنی کئی صفتوں کا تذکرہ کیا اور توحید ربوبیت کو پہلے ذکر کر کے توحید الوہیت کا اقرار کرایا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کو تو مانتے تھے، توحید اسماء و صفات کو، اور توحید الوہیت کے اندر ان کے ہاں گڑبڑی تھی. توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے. جیسے کہ قرآن کی ایک آیت میں انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جب مشرکین پھنس جاتے کہیں مصیبت میں تو صرف اللہ کو خالص کرتے اور پکارتے. تو مشرکین کا عقیدہ توحید ربوبیت پہ تو تھا، توحید اسماء و صفات اور توحید الوہیت میں ان کی گڑبڑی تھی. تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی توحید ربوبیت کو سامنے رکھتے ہوئے توحید الوہیت کا اقرار کرایا. اللہ نے کہا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الہ مع اللہ. اللہ نے کہا کہ کون ہے وہ جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی اور اس کے لیے یعنی آسمان سے پانی برسایا اور اس کے بعد اس سے حدائق اور باغات اگائے. یہ سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد کہا یہ سب توحید ربوبیت میں آتا ہے. الہ مع اللہ، اللہ نے کہا کوئی اور بھی کوئی معبود ہے. الوہیت کا اقرار کرایا، توحید ربوبیت کی بیس پر توحید الوہیت کا اقرار کرایا. بل ہم قوم یعدلون، اللہ کہتا ہے قوم تو سرکشی کرنے والی اور سیدھی راہ سے ہٹ جانے والی قوم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اگلی آیت میں اور 3-4 آیتوں کے اندر اسی طرح سے توحید ربوبیت کا پہلے ذکر کیا، اس کے بعد توحید الوہیت کا اقرار کرایا. اسی سلسلے کی ایک تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت اہم بات ذکر کی. اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ. کون ہے جو مضطر یعنی پریشان اور لاچار کی دعا کو سنتا ہے؟ کون ہے وہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مضطر اور پریشان کی دعاؤں کو کون سنتا ہے؟ جب وہ مصیبت میں، پریشانی میں، لاچاری میں اللہ کو پکارتا ہے. تو اللہ کہتا ہے الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ لاچار کی مصیبت کے وقت میں پکار کو سننے والا صرف اور صرف اللہ ہے. تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ اس سلسلے میں ایک واقعہ ابن عساکر رحمہ اللہ نے بہت ہی پیاری بات اور پیارا واقعہ ذکر کیا. کہا کہ بغداد کے اندر ایک سواری چلانے والا یعنی گھوڑ سوار تھا جو سواری پر لوگوں کو بٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا کرتا تھا. جیسے مثال کے طور پر اب یہاں پہ سیونٹم پہ کئی آٹو اور رکشہ کھڑے رہتے ہیں جو یا تو ٹولی چوکی یا مہدی پٹنم وغیرہ جانے کے لیے. ایسے ہی وہ شخص اپنے گھوڑے پر پیچھے بٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگوں کو لے جاتا. ایک دن کیا ہوا، وہ گھوڑ سوار جو تھا اس نے اپنے پیچھے ایک آدمی کو بٹھایا اور اس نے کہا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے. اور وہ جہاں جانا چاہ رہا تھا وہ راستہ نہایت ہی آسان تھا اور جس کا گھوڑا تھا، جو چلانے والا تھا، جو ڈرائیور تھا،
وہ جانتا تھا کہ یہ راستہ میرے لیے آسان ہے اور یہاں سے آنا جانا ہوتا رہتا ہے، لیکن جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس کا مقصود کچھ اور تھا۔ اس نے کہا نہیں ادھر سے لے کر کے چلو، تو وہ جس کا گھوڑا تھا وہ کہتا ہے نہیں ادھر سے چلتے ہیں، ادھر یہ راستہ آسان ہے۔ اس نے جبر کرتے ہوئے سواری جو تھی پیچھے بیٹھنے والی، اس نے کہا نہیں ادھر سے ہی چلیں گے، کچھ بھی ہو جائے، چاہے کچھ بھی کٹھن اور مشکل معاملات اور مشکل راستہ ہو، ادھر سے جائیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ گئے۔ جب آدھے راستے میں پہنچے تو گھوڑا اس نے روک دیا، روکنے کے لیے کہا، اتر گیا۔ اس کے بعد دیکھا کہ کئی لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں وہاں پر، اور پھر کھنجر اور تلوار نکال کر کے گھوڑے والے پر تلوار چلانے کی کوشش کی اور وار کرنے کی کوشش کی اور اس کو بھی مارنے کی کوشش کی اور اس کا سارا مال لوٹنے کی کوشش کی۔ وہ آدمی جس کا گھوڑا تھا وہ بھاگتا ہوا وہاں سے نکلا، آخرکار وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا۔ اس موقع پر اس آدمی نے جس کا گھوڑا تھا اس نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اَمَّ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا کو قبول فرما کر کے جب اس نے یہ آواز لگائی، ندا لگائی، تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر کے آیا اور آ کر کے فوراً ذرا دیر میں جو پیچھے سے حملہ کرنے والا شخص تھا اس کا کام تمام کر کے پھر غائب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ سوچئے اس آیت کریمہ پر اور اس دعا کے اوپر کہ کتنی عظیم یہ دعا ہے، یہ آیت کریمہ کتنی عظیم ہے کہ انسان اس کے ذریعے اگر اللہ سے دعا کرتا ہے، پکارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار کو بھی قبول کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اسے اس مصیبت اور اس پریشانی سے نجات دے دیتا ہے، جیسے کہ اس گھوڑے چلانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی موقع پر، آج کا جو ماحول ہے ہمارے سماج کا، ہمارے ہندوستان کا، ہمارے ملک کا، یہ بہت ہی خطرناک دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں جب آپ کو ہمیں کوئی بھی گھیر لے، پریشان کرے، تو ایسے موقع پر یہ آیت کریمہ یاد رکھنی چاہیے اور پڑھنا چاہیے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ یہ دعا ہمیں پڑھنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کے تعلق سے ذکر فرمایا۔ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، باقی کسی کو بھی نہیں۔ انبیاء علیہم السلام کو بھی اگر غیب کی باتیں اللہ بتاتا ہے تو پھر وہ غیب کی بات نہیں رہ جاتی، وہ علم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے پوچھئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسمان و زمین کے اندر غیب کا علم کس کو ہے؟ غیب کا علم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہے کیا؟ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کل کا علم رکھتے ہیں، یعنی کل کا یعنی غیب کا علم رکھتے ہیں، کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان باندھتا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو خود اس آیت کریمہ میں کہتا ہے قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ نبی سے خود کہلوا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین کے درمیان تمام چیزوں کا جو غیب کا علم ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو غیب کا علم رکھتا ہو؟ آپ اس کے بارے میں سوال کر لیجئے، پوچھ لیجئے۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردے کے سننے اور نہ سننے کا ایک مسئلہ ذکر کیا۔ آج سماج کے اندر ایک بڑی تعداد ہے جو کہتی ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، اس کا خلاصہ قرآن کریم کی آیت کریمہ پیش کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انک لا تسمع الموتى، یقیناً آپ موتا کو، مردے کو نہیں سنا سکتے۔ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہا ہے کہ آپ مردے کو نہیں سنا سکتے۔ اچھا، جب مردے کو نہیں سنا سکتے، جب اللہ کے نبی نہیں سنا سکتے، تو پھر دنیا والے کیسے؟ دوسرے اپنے معبودوں کو پوجنے والے، اپنے باباؤں کی قبروں پر جا کر کے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بابا سنتے ہیں، ہمارے قبر والے سنتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے خود کہا کہ آپ قبر والے کو نہیں سنا سکتے۔ دو حدیث ہے اس سلسلے میں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ اس موقع پر مردے سنتے ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کو دفن کر کے قبرستان سے واپس ہوتے ہیں لوگ، تو ان کے چلنے کی آواز کو مردے سنتے ہیں۔ یہ حدیث کے اندر ثابت ہے۔ اس پر ہمارا ایمان اور یقین، اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مردوں کو چلنے والوں کی آواز سناتا ہے، اس کے اوپر ہمارا یقین ہے، صحیح حدیث سے ثابت۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کا مقام فتح کر لیا، تو بدر میں جو مردے جو کافر مارے گئے تھے ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس کنویں میں ڈالنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہے تھے تمہیں تمہارے انجام کا بدلہ، تمہاری سزا، جو تم نے جو گناہ کیا تھا یا جو تم سرکشی کرتے تھے اس کا انجام تمہیں مل گیا، تمہیں تمہاری سزائیں مل گئی۔ یہ اللہ کے نبی ان کو سنا رہے تھے۔ حضرت عمر اور دیگر صحابہ موجود تھے، کہا اللہ کے نبی یہ تو مردہ ہے، یہ کوئی سنتے ہیں، ان کے اندر تو طاقت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت وہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں۔ یہ ذلت اور رسوائی کے لیے کہا جا رہا ہے، یعنی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنا رہا ہے کہ تم دنیا کے اندر مسلمانوں کو ستا رہے تھے، اور مکہ کی زندگی کے اندر تم نے مسلمانوں کو 13 سال خوب ستایا، اب بدر کے مقام پر تم مارے گئے تو اب تم اپنا انجام پا چکے ہو۔ اور اس بات کو اللہ کے نبی ان کو سنا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سنا رہا تھا اور کہہ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ ان کو سنا رہا ہے اس وقت۔ تو مردے کو سننے کی یہ دو ہی کیفیت احادیث کے اندر موجود ہے کہ جب مردے کو دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو سن رہے ہیں، یہ تو ابھی بھی جاری ہے، آج بھی جاری ہے۔ اور وہ جو بدر کے مقام پر اللہ کے نبی کی بات کو سننے کی بات ہے، وہ خاص تھا بدر کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ اب کوئی یہ کہے کہ ہم بھی کافر کو مار کر کے کنویں میں ڈالیں گے اور کہیں گے دیکھو تمہیں تمہارا بدلہ مل گیا نا، تو ایسا کوئی کہے تو ایسا نہیں ہو سکتا، یہ خاص تھا اللہ کے نبی۔ تو مردے کو سننے نہ سننے سنانے کا مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی سے کہہ دیا کہ آپ نہیں سنا سکتے، تو یہ باتیں صرف استثناء ہے، جدا ہے، الگ ہے، باقی کسی بھی موقع پر آپ بھی نہیں سنا سکتے۔ تو پھر جو ہمارے قبروں کے اندر سوئے ہوئے لوگ ہیں جن کو لوگ پوچھتے ہیں، ان کو کیسے ہم سنا سکتے ہیں؟ ان کو کیسے ہم سنا سکتے ہیں؟ اور پھر وہ ہماری سننے کے بعد دعاؤں کو کیسے سن سکتے ہیں اور ہمارا جواب دے سکتے ہیں؟ یہ صاف آیت کریمہ واضح کرتی ہے کہ مردوں کو نہیں سنایا جا سکتا، نہ مردے کسی کا جواب دیتے۔ آگے ایک مسئلہ اور بیان کیا جا رہا ہے کہ قرب قیامت زمین سے ایک جانور نکلنے والا، وہ جانور لوگوں سے کلام کرے گا۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانَ، لوگ کہیں گے کہ یہ کیسے ہے، کیسا یہ جانور ہے، لوگوں سے بات کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ جانور جب روئے زمین سے نکلے گا تو وہ لوگوں سے بات کرے گا، گفتگو کرے گا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جانور کسی سے بات نہیں کر سکتے، یہ بے زبان مخلوق ہے، ان کے اندر قوت گویائی نہیں، بولنے کی طاقت نہیں، زبان تو ہے لیکن طاقت نہیں، تو یہ گونگے جانور ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قیامت سے پہلے ایک ایسے جانور کو روئے زمین سے نکالے گا جو بولے گا، انسان سے بات کرے گا۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ 10 بڑی نشانیاں سامنے نہ آ جائیں۔ ان میں سے سب سے پہلی نشانی، سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب سے نکلے گا۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے، قیامت کے قریب
مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، یہ پہلی نشانی ہوگی، سب سے پہلی بڑی نشانیوں میں سے۔ دوسری نشانی یہی بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زمین سے دابہ نکلے گا، جانور نکلے گا، اور وہ لوگوں سے ہم کلام ہوگا، بات کرنے لگے گا۔ اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ سورج صبح کے وقت میں نکلتا ہے۔ سورج کب نکلتا ہے مشرق سے؟ سورج صبح کے وقت میں، اور یہ سورج مغرب سے جب نکلے گا تو بھی صبح کے وقت میں نکلے گا، اور چاشت کے وقت میں یہ دابہ، یہ زمین سے نکلنے والا جانور نکلے گا۔ اب کیا کرے گا؟ وہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اب لوگ اس سے ڈریں گے کہ جانور کیسے بات کر رہا ہے؟ یہ بڑی نشانیوں میں سے۔ اب جب یہ نکل جائے گا تو سمجھ لیجئے اب قیامت یقینی ہو گئی، بس اب آنے والی، بس اب آنے والی قیامت بالکل یقینی، بہت ہی زیادہ قریب ہونے والی ہوگی۔ بس اب 2-3 اور کچھ جو نشانیاں ہیں وہ باقی بچے گی، اس کے بعد قیامت کا وقوع ہو جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کے جوانی سے لے کر کے شادی تک کے پورے معاملات کو ذکر کر رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک فرعون نامی حاکم تھا، وہ بہت زیادہ سرکش تھا۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ یہ فرعون اپنے سماج کے اندر، اپنے علاقے میں زیادہ سرکشی کرتا اور اپنے قوم کے بچوں کو قتل کروا دیتا، بچیوں کو، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ یہ اس کا سب سے بڑا ظلم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ظلم کا خاتمہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کرا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب یہ لڑنے لگا اور اس کے بعد مباحثہ ہوئے، بہت سارے معاملات ہوئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ اس کی تفصیل ہم عام طور پہ کئی قرآن کی آیتوں میں سنتے رہے۔ یہاں پیغام یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو ذکر کرنے سے پہلے فرعون کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ تمام بچوں کو قتل کر دیتا تھا، لیکن ایک ایسا بچہ بھی اس کے سماج میں پیدا ہوا جو موسیٰ کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موسیٰ کو وہاں سے نکال کر کے اسی کے دربار میں پہنچا دیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جوانی تک وہاں پر پالا۔ یہ اللہ کی عظیم قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ کائنات میں یہ کام کرنے والی صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ دنیا میں کتنی بھی زیادہ ایسی خرابیاں اور فساد مچانے والی قوم کیوں نہ ہو، اور ایسا بادشاہ اور خلیفہ کیوں نہ ہو جو سماج کے اندر لوگوں کو تکلیف دینے والا اور دنیا میں فساد مچانے والا کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو پکڑنے پر آتا ہے تو فرعون جیسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا، قارون اور شداد جیسے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی زبردست پکڑ کر کے پھر دنیا والوں کے لیے عبرت اور نصیحت بنا دیتا ہے۔ تو فرعون کا ظلم یہ دنیا کے اندر بہت زیادہ بڑھا ہوا تھا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ظلم کی بھی انتہا ہے اور ظالم کی بھی انتہا ہے۔ ظلم کا بھی ایک آخری دن ہے اور ظالم کا بھی آخری دن ہے، اور اللہ نے یہ خاص طور پر یہاں پر ذکر کیا کہ ظالم فرعون نے لوگوں پر ظلم تو بہت کیا، لیکن ایک دن اس کا آیا اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو بھی ختم کر دیا، اس کے ظلم کو بھی ختم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ تم ایک صندوق کے اندر اس کو بھیج دو، ایک صندوق میں رکھ کر کے دریا کے اندر ڈال دو، حوالے کر دو دریا، باقی کا کام اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی وہاں حفاظت کی۔ دیکھیے ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ صندوق یہ بھاری ہوتا ہے اور پانی کے اوپر بھاری چیز رہتی نہیں، ڈوب جایا کرتی۔ پانی کے اندر بھاری چیز رہتی نہیں، وہ ڈوب جایا کرتی۔ آپ پتھر کو دیکھیے، اوپر رکھے کبھی رہتا ہے نہ ڈوب جاتا۔ لکڑی جو ہے وہ رہتی ہے،
لیکن کب؟ وہ جب سوکھی لکڑی ہو، بھاری اگر ہو تو وہ بھی ڈوب جایا کرتی ہے۔ لکڑی اگر صندوق اگر ہم مانیں لکڑی کا، تو لکڑی چلیے خیر وہ سمندر کے اوپر تیر رہی تھی وہ صندوق، لیکن موسیٰ علیہ السلام تو بچے تھے، انسان تھے، ان کا وزن ایسا تھا کہ وزن کی بنیاد پر وہ صندوق پانی میں ڈوب جاتا۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صندوق کو ڈوبنے دیا نہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈوبنے دیا۔ پانی کے اندر 3 چیزیں دیکھیں، پانی 3 بار انسان کو باہر پھینکتی ہے، جب ڈوبنے لگتا ہے تو پانی 3 بار انسان کو باہر پھینکتا ہے اور چوتھے بار پھر اس کے بعد اس کو ڈبو دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صندوق میں رکھے ہوئے بچے کی حفاظت کیسے کی؟ نہ صندوق کو ڈوبنے دیا نہ موسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا ان کی ماں کو کہ یہ آپ کی طرف جلد ہی لوٹا دیا جائے گا، اور ان کے اوپر دودھ تمام دائیوں کا حرام کر دیا۔ کوئی دائی ایسی نہیں ہوگی جو ان کو دودھ پلا کر کے اس بچے کو خاموش کر سکے، کوئی نہیں ہوگی۔ ان سب کا دودھ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، صرف ان کی ماں کا دودھ ان کے اوپر حلال تھا، اور آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ماں تک ان کو پہنچا دیا، اور ماں کے دودھ کے پینے کے ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اس موقع پر فرعون کی بیوی نے کہا تھا، وقالت امرأة فرعون قرة عین، کہتی ہے کہ یہ اس کو ہم اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا لیں گے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیں گے بچے کو، یا پھر جو ہے اپنے دربار میں رکھ کر کے اسے بڑا کر لیں۔ جب اسے موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے حاصل کیا، اس کے بعد فرعون کی بیوی آسیہ نے جو اسلام قبول کر لی تھی، نے کہا کہ ہم اس کو اپنے دربار میں رکھ کر کے یا تو اپنا بچہ اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا لیں گے یا پھر انہیں بڑا کر دیں گے۔ فرعون مانتا نہ تھا، وہ سارے کے سارے بچوں کو ختم کر دیتا، لیکن چونکہ بیوی کی فرمائش تھی لہذا بیوی کی فرمائش پر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دربار میں رکھ لیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو جذبات میں اور غصے میں آ کر کے راستے میں چلتے ہوئے 2 لوگ لڑ رہے تھے، آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، دیکھو یہ میرے کو مار رہا، وہ کہہ رہا ہے مجھ سے، یہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، مارا مکہ ایک کو اور وہی ختم کر، ایک ہی مکے میں اس کو مار دیا۔ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں، لیکن دیکھیے اللہ کی قدرت، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسی طاقت دی تھی قدرتی طور پر کہ ایک ہی غصے میں اس آدمی کو، اس قبطی کو مار دیا، اور یہ قبطی تھا، یعنی قبطی مطلب فرعون کو ماننے والا۔ تو قبطیوں کے بارے میں جب پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مار دیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اب پولیس پیچھے لگ گئی، اور اس کے بعد دوسرے دن پھر ایسا ہی کچھ معاملہ ہوا تو لوگوں نے کہا تم وہی ہو نا جو کل تم نے کسی کا قتل کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام۔ پولیس پیچھے لگی، اب تلاش کر رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کہ کہیں سے مل جائے تو پھر فرعون کے دربار میں لا کر کے پھر ان کو بھی سزا دی جائے۔ تو وقال رجل من اقصى المدینة یسعی، ایک آدمی کونے سے، شہر کے کونے سے آیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ شہر سے کونے کی اس لیے بات کی کہ فرعون کا دربار اسی جگہ، من نام کی جگہ پر فرعون کا دربار تھا جو دریائے نیل کے کنارے واقع تھا۔ اس دربار سے وہ آدمی آیا جو دل میں اسلام قبول کر چکا تھا۔ اس سلسلے میں مفسرین نے 2 بات کہی کہ یا تو وہ بنی اسرائیل میں سے تھا یعنی مسلمانوں میں سے تھا، یا پھر یہ کہ وہ قبطیوں میں سے تھا لیکن مسلمان ہو گیا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا۔ وہ آیا چل کر کے تیزی کے ساتھ اور کہتا ہے قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین۔ دیکھو تمہارے پیچھے پولیس لگ چکی ہے فرعون کی اور تمہیں آ کر کے پکڑ لے گی، لہذا تم یہاں سے فوراً نکل جاؤ، کسی بھی صورت سے تم یہاں سے نکل جاؤ۔ انی لک من الناصحین، میں تمہارا ناصح ہوں، خیر خواہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کو مان لی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا اللہ نے کہ وہ مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدین وہ شہر ہے جہاں پر شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا تھا۔ وہاں کی لوگ، وہاں کی قوم
یہ ناپ تول میں کمی کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم نکل جاؤ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدین کی طرف نکل گئے۔ اب وہ مدین جاتے ہوئے راستے میں، مدین سے بالکل قریب، یا سمجھ لیجئے کہ مدین میں پہنچ چکے تھے، قریب میں دیکھا کہ کئی لوگ جو ہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے۔ ان میں سے 2 لڑکیوں کو دیکھا جو باحیا لڑکی ہیں، وہ بھی اپنے جانوروں کو لے کر کے آئی، لیکن دور کھڑی ہے، وہ اختلاط کا شکار نہیں، وہ مردوں سے ملی ہوئی نہیں، وہ دور کھڑی ہوئی ہے، وہ بھی اپنے جانوروں کو پانی پلانا چاہتی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی، ماں اور بہنوں سے بھی گزارش، مردوں سے بھی گزارش ہے کہ اختلاط مرد و زن کا یہ کسی بھی زمانے میں پسند نہیں کیا گیا۔ مرد و زن کا، عورتوں کا، مردوں کا اختلاط کبھی پسند نہیں کیا گیا، اور پچھلے زمانے میں، پچھلی شریعت کے اندر بھی یہ اچھا نہیں سمجھا گیا۔ لہذا وہ 2 عورتیں مردوں سے جدا رہی، اور یہ پاک دامن عورتوں کی خوبی ہے، یہ پاک دامن عورتوں کی نیک اور شریف عورتوں کی خوبیاں ہیں کہ وہ مردوں کے اندر کبھی داخل نہیں ہوتی۔ آج سماج کے اندر بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اب چلے جائیے بازار میں، ہماری ماں اور بہنیں وہیں پہ داخل ہوں گی جہاں مرد داخل ہوں گے، یا مرد وہیں داخل ہوں گے جو جہاں خواتین ہوں گی۔ دونوں طرف سے افراط و تفریط کا معاملہ ہے۔ آپ پورے مارکیٹ کو دیکھ لیے، ایک کثیر تعداد ہماری خواتین کی، ماں اور بہنوں کی ہے، اور بجائے اس کے کہ ایک شریفانہ، ایک باحیا ایک عورت جو ہوتی ہے اس کا کردار پیش کرنا چاہیے اور دور رہنا چاہیے۔ ضرورت انسان کی ہر کسی کی ہے، ضرورت کے پیش نظر ایسے موقع پر گئے، سامان خریدنا ہے، جب بھیڑ بھاڑ نہیں ہے، مردوں کا کوئی اختلاف کا مسئلہ نہیں، جا کر کے دکان سے لے کر کے چلے۔ لیکن ہمارے سماج میں معاملہ عجیب و غریب ہے کہ خواتین بھی اسی وقت نکلتی، مرد حضرات بھی اسی وقت نکلتے، اور سب کا اختلاف ہمارے سماج کے اس کے اندر ہوتا نظر آتا ہے مارکیٹ اور بازار۔ دیکھیے، باحیا عورت ایسا کبھی نہیں کر سکتی، شرم والی عورتوں کا یہ کام نہیں، دیندار عورت کا یہ کام نہیں۔ معاف کیجیے گا، یہ سب دیندار عورتوں کی خوبیاں ہیں کہ وہ اختلاط میں نہیں پڑتی۔ وہ دونوں عورتیں دور کھڑی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان دونوں عورتوں کو پانی پلانے میں تکلیف۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، ان سے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ ہم پانی پلانے کے لیے آئے ہیں، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور وجہ بھی بتا دی کہ ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ شریف اور نیک پاک دامن عورتیں بلا ضرورت اپنے گھروں سے نہیں نکلا کرتی، اپنے گھروں سے نہیں نکلا کرتی، وجہ بتا دی۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے ابا جان بزرگ اور بوڑھے ہیں، لہذا ان کی بڑھاپے کی وجہ سے ہم جانوروں کو پانی پلانے کے لیے یہاں پر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تم وہیں ٹھہرے رہو۔ وہاں ٹھہرے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ پہنچ کر کے کنویں پر پتھر کو ہٹایا، اور اس کے بعد وہاں سے پانی نکالا، جانور کو دونوں کو پانی پلایا، اس کے بعد دونوں کے حوالے کر دیا، دونوں بچیوں کے، اور اس کے بعد وہ لوگ چلتی بنی نہایت شریف اور سنجیدگی کے ساتھ۔ جب یہ دونوں لڑکیاں گھر پر پہنچی تو دونوں لڑکیوں نے اپنے بزرگ باپ سے کہا، دیکھیں مفسرین نے، اکثر مفسرین نے، خاص کر کے امام شوکانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ شعیب علیہ السلام کی، یہ بزرگ، اور یہ دونوں بچیاں بھی شعیب علیہ السلام کی۔ لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں نہیں، شعیب علیہ السلام کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بہت پہلے کا زمانہ۔ بہرحال کوئی بھی ہو، اکثر مفسرین کی بات پر اتفاق کرتے ہوئے شعیب علیہ السلام ہی کو اگر ہم مان لیں تو شعیب علیہ السلام کی دونوں بیٹیاں نہایت شرمیلی اور پاک دامن عورتیں تھیں۔ چنانچہ جب گئے تو باپ کو پورا قصہ بتایا کہ ایک نوجوان وہاں کونے میں ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا ہماری کیفیت کو، ہماری ہیلپ کر دی، اور وہ ہمارے جانوروں کو پانی پلا کر کے ہم کو بھیج دیا۔ تو بزرگ باپ نے کہا، تو بیٹی نے، ان میں سے ایک بیٹی نے کہا کہ ابا جان، خواہش یہ ہے کہ اس نوجوان کو اجرت دے دی جائے، اس کی مزدوری دے دی جائے، اور انہو قوی بھی ہے وہ، اور امین بھی ہے، بہت زیادہ طاقتور بھی ہے اور امین بھی ہے وہ بچہ۔ مفسرین کہتے ہیں، تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ یہ قوی اور امین کی بات کیوں کہی، دو صفت کیوں موسیٰ علیہ السلام کی ذکر فرمائی؟ تو کہتے ہیں کہ جو کنواں تھا، اس کنویں کے اوپر جو پتھر تھا
وہ اتنا بھاری تھا کہ 10 لوگ مل کر کے نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ، اس پتھر کو اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا، اس لیے کہا کہ قوی اور امین، اس لیے کہ وہ لڑکی کو جب آئی وہ لڑکی موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگی حیا کے ساتھ، تمشی علی استحیا، جب عورتیں چلیں زمین پر تو حیا کے ساتھ چلیں، وہ عورت حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر کے کہنے لگی کہ ہمارے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ کو اجرت دینے والے ہیں، آپ کو مزدوری دینے والے ہیں، لہذا آپ چلیے یہاں سے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے، اس بچی کے کہنے پر چلے تو پہلے موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور وہ عورت، وہ لڑکی جو ہے آگے آگے چل رہی تھی۔ اس میں ہوا کی وجہ سے عورت، وہ کپڑا جو اس کا کھل جاتا تو موسیٰ علیہ السلام کی نظر اس کے اوپر پڑ جاتی، لہذا اس عورت نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس موقع پر کہ تم پیچھے چلو، میں آگے چلتا ہوں، اور جب میں آگے آگے چلوں گا، میں نے راستہ دیکھا نہیں ہے، تم پتھر جہاں جس طرف موڑنا ہوگا ادھر پتھر مار دینا، میں ادھر چلا جاؤں گا۔ تو نہ راستے میں بات چیت ہوئی، نہ ایک دوسرے کو دیکھا، نہ خلوت میں کوئی معاملہ ہوا۔ دیکھیے پاک دامن عورتوں کی اور پاک دامن مردوں کی خوبی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اسی طرح سے وہ اپنی جگہ پر شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ قوی بھی تھے اور امین، یعنی امانت دار بھی تھے، اور امانت صرف پیسوں کی امانت نہیں ہوتی، انسان کی عزت اور آبرو کی بھی امانت ہوتی، اور اس کی امانت بھی ہو بہو ایسی لوٹا دینا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام اس موقع پر وہاں پہنچے، اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے کہا کہ انی ارید ان انکحک، میں ان میں سے ایک سے شادی کرنا چاہتا ہوں آپ کی، یہی آپ کی اجرت ہے، یہی آپ کی مزدوری ہے۔ یہ مزدوری بھی کیسی ملی، سبحان اللہ، اتنی عظیم مزدوری کہ وہ بھی پاک دامن اور شریف اور نیک لڑکی کی شکل میں۔ شعیب علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو مہر دینا ضروری ہے، بغیر مہر کے تم شادی نہیں کر سکتے، تو 8 سال تمہیں میرے گھر پہ رہنا پڑے گا۔ معلوم ہوا داماد سسر کے گھر پہ رہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، تو 8 سال آپ کو رہنا پڑے گا، یہی آپ کی کیا ہوگی، مہر ہوگی۔ اب ابا موجود ہے تو ولی موجود ہے، بیٹی کی طرف سے، عورت کی طرف سے، لڑکی کی طرف سے ولی اور گواہ کا ہونا ضروری ہے، تو ایک گواہ کی ضرورت اور ایک ولی کی، تو ولی تو باپ موجود ہے، بیٹے کی طرف سے ضرورت نہیں ہوتی، مرد کی طرف سے گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی شادی کرنے کے لیے شعیب علیہ السلام نے کہا میں ان میں سے آپ کو ایک بچے سے شادی کرا دوں گا، اور آپ کی مہر یہ ہوگی کہ آپ 8 سال یہاں پر رہیں گے، اور اگر آپ مزید بھی رہ لیے تو کوئی حرج نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام 10 سال اپنی طرف سے فکس کر دیے کہ میں 10 سال یہیں رہوں گا، خدمت کروں گا، اور سارے گھر کے اخراجات، سارے کام کاج میں کروں گا۔ لیکن اب گواہ کہاں سے لائے؟ گواہ تو کوئی تھا نہیں، وہاں پر کوئی گواہ نہیں تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نقول علی ما نقول وکیل، اللہ علی ما نقول وکیل، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں ان سب ایگریمنٹ کے اوپر ہمارا گواہ اور وکیل اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کی شادی میں گواہ کون بنا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو بغیر ولی اور بغیر گواہ کی شادی نہیں ہوئی، بلکہ ولی بھی موجود اور گواہ بھی موجود۔ اللہ رب العزت کی نگرانی میں یہ نکاح ہوا، اللہ رب العزت نے اس کو پسند فرمایا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام 10 سال اپنے سسرال میں رہے۔ اس لیے سسرال والوں کی بھی خدمت کرنا چاہیے، صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سسرال میں جا کے کیا کریں گے اور وہاں ان کی خدمت ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے، سسرال والوں کی بھی خدمت کرنا چاہیے۔ 10 سال موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خدمت کی۔ 10 سال کے بعد جب واپس ہونے لگے مصر کی طرف مدین سے، تو راستے میں ٹھنڈی کا زمانہ تھا اور پریشان ہو گئے کہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہ آ رہے تھے راستے میں، تو ٹھنڈی کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ لاؤ میں جا کر کے آگ لے آؤ، کہیں آگ نظر آ رہی تھی۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں سے آواز لگائی ان یقولوا انی انا اللہ رب العالمین، کہا میں تمہارا رب ہوں،
اے موسیٰ اس تم مقدس جگہ پر اس آئے ہو طوا نامی جگہ پر، اب یہاں سے تمہیں نبی اور رسول بنایا جا رہا ہے۔ وہیں پر پھر پوری تفصیل جو ہم اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے ان کو اللہ نے کہا جاؤ فرعون کے پاس، تو ڈرنے لگے، اللہ میں نے ایک کو قتل کر دیا ہے، یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، اور میں زبان میں ذرا صاف نہیں ہوں، تو میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھ کر دے، کیوں افصح منی لسانا، یہ مجھ سے زبان میں بہت ہی فصیح ہے، صاف زبان والا ہے، بولتا ہے تو بہت صاف بولتا ہے۔ فارسلہ رد ان یصدقنی، اس کو میرے ساتھ بھیج دیجیے، فارسلہ معی رد ان یصدقنی، اسے میرے ساتھ بھیج دیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام ان کے بھائی کو نبی اور رسول بنا کر، اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ داعی اور مبلغ ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کی زبان بہت صاف ہو تاکہ لوگ سمجھ سکیں، باتوں کو سمجھ سکے۔ داعی ہو تو ایسے لوگوں کو داعی بنانا چاہیے جو زبان کے اعتبار سے فصیح اللسان ہو، زبان صاف ستھری رکھتے ہو، کیونکہ خود موسیٰ علیہ السلام اچھی زبان، مطلب ان کی زبان میں لکنت تھی، لہذا صاف ستھری زبان اور فصیح زبان کے لیے انہوں نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی، اللہ نے ان کا ساتھ دے دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا، تو فرعون نے بھی اپنی سرکشی کی، سماج کے اندر خوب کہنے لگا کہ میرے لیے ایک سیڑھی بناؤ اور میں جھانک کر کے دیکھتا ہوں موسیٰ کا کون سا رب ہے، موسیٰ کا معبود کون ہے، ذرا میں جھانک کر کے دیکھوں۔ کہتے ہیں کہ وہ خود کہتا ہے میں گمان تو کرتا ہوں کہ انہ من الکاذبین، وہ جھوٹا ہے، وہ سچا تو ہے نہیں اپنی بات میں، لیکن یہ تو ذرا میرے لیے سیڑھی بناؤ تاکہ میں دیکھ لوں، یقین کر لوں کہ واقعی موسیٰ کا رب ہے یا نہیں۔ اللہ کہتا ہے واستکبر هو وجنوده فی الارض، جو دونوں لوگوں نے یعنی فرعون نے اور اس کی قوم کے لوگوں نے زمین پر فتنہ و فساد کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے استکبار اور ان کے تکبر کی وجہ سے ہم نے ان کو زمین کے اندر اور پانی کے اندر غرق کر دیا اور ان کو ڈبو دیا اور ان کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نصیحت یہ کی۔ ایک موقع پر جب ابو طالب کا انتقال ہو رہا تھا، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، دیکھو کان میں کہہ دو مجھے، قیامت کے لیے میں سفارش کروں گا۔ ابو طالب اپنے جو سردار لوگ تھے مشرکین کے، ان لوگوں کی طرف دیکھنے لگے اور کلمہ نہ پڑھے اور انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر یہ 20ویں پارے کی آیت کریمہ نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت دینے کا کام یہ اللہ کا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے۔ لہذا اس کا مطالبہ ہرگز مت کیجیے۔ اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں ذرہ برابر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کافر تھے، مر گئے، انتقال کر گئے، اب وہ جہنم میں جائیں گے، چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ہدایت اللہ کے نبی کے ہاتھ میں نہیں تھی، توفیق اللہ کے نبی کے ہاتھ میں نہیں تھی، بلکہ اللہ کے نبی صرف اور صرف زبان سے لوگوں کو بلاتے، دعوت دیتے، تبلیغ کرتے۔ یہ ہر ایک انسان کا کام ہونا چاہیے۔ ہدایت دینے کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور انسان کا کام صرف اور صرف رہنمائی کرنا، دعوت و تبلیغ کرنا۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہدایت بھی دیتے تھے تو یہ بہت ہی بڑا بہتان ہوگا اور اس آیت کریمہ کے بالکل خلاف ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کا تذکرہ کیا۔ یہ قارون کون تھا؟ اللہ نے کہا ان قارون، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم سے تھا، لیکن اس نے سرکشی اور عداوت اور بغض کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے نکل گیا اور جا کر کے فرعون سے مل گیا۔ اسے لوگوں نے سمجھایا دیکھو روئے زمین پر جب چلو تو نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ چلو،
اور اکڑ کر کے مت چلو زمین پر، اور دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے خالی اسی کو حاصل کرو۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور آخرت میں جو تمہارا حصہ اور نصیبہ ہے اس کو اپناؤ، حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لیا، یہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے کی بات قوم کے لوگوں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہی، لیکن وہ فتنہ و فساد کرنے والا اور تکبر اور گھمنڈ کرنے والا انسان قارون نے کہا قال انما علمہ، یہ جو میرے پاس یہ جو مال آیا ہے نا یہ میرے علم کی بنیاد پر ہے، جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ سب میرے پاس میرے علم کی وجہ سے، میرے ہنر کی وجہ سے۔ آج ہم کتنے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی دیکھو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو، دنیا میں تمہیں اللہ نے عبادت کے لیے بھیجا ہے، یہ دنیا کی جو کمائی دھمائی ہے، جو تم کاروبار کرتے ہو، یہ سب اپنی جگہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا، تمہارے کام نہیں آنے والا۔ تو لوگ کہتے ہیں، اور پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ مال جو ہے تو جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اسے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وہ کہتے ہیں یہ مال ہم کیوں اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جن کا ایمان اور یقین صحیح نہیں رہتا۔ تو ان سے جب کہا جاتا تو کہتے ہیں ہم اللہ کے راستے میں کیوں خرچ کریں، جبکہ یہ مال تو ہم نے اپنی محنتوں سے کمایا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہاں پر وعید ہے۔ قارون نے بھی یہی کہا تھا، جب اسے کہا کہ تو سرکشی مت کر اور زمین میں فساد نہ مچا، تو اس نے کہا تھا کہ میں نے اپنے ہنر کی بنیاد پر، اپنی محنت کی بنیاد پر مال کمایا۔ قارون کو اللہ نے بہت مال دیا تھا، اس کا خزانہ بہت مشہور و معروف ہے۔ جب زمین پر وہ چلتا تھا اور اپنے گھر سے نکلتا تھا تو اتنا ٹھاٹ باٹ سے نکلتا تھا کہ جو دنیا پرست لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کیا قارون کی قسمت ہے، انہ لذو حظ عظیم، یہ ایسا انسان ہے بڑا نصیبے والا، بڑی قسمت والا انسان ہے، اس کو اللہ نے بہت بڑا یہ تحفہ اور مال اور خزانہ عطا کیا، ایسا ہونا چاہیے دنیا میں۔ دنیا پرست لوگ یہ کہتے تھے قارون کو جب دیکھتے تھے، وہ سوچئے قارون کیسے نکلتا تھا، فخر سے بولتا تھا یہ۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے تھے وہ کیا کہتے تھے، وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ اہل علم جو علم دیے گئے، جو اللہ والے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے ویلکم، ہلاکت ہو، بربادی ہو اس کی، یہ اکڑ کر کے چلتا ہے زمین پر، اللہ کی زمین پر ناز کرتا ہے، نخرے کرتا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ جو علم دیے گئے وہ لوگ یہ کہتے تھے خیر لمن آمن وعمل صالحا، خیر اور بھلائی تو اس کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اور جو صبر کرنے والے ہیں وہ ضرور اپنا نصیبہ اور حصہ حاصل کر کے رہے۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے تھے وہ قارون کے نکلنے پر یہ کہتے، اور دنیا پرست لوگ یہ کہتے تھے کہ کیا نصیبہ اور حصہ ملا ہے۔ آج بھی دنیا میں جن کا عقیدہ اور ایمان صحیح نہیں، کمزور ایمان والے ہیں، وہ مالداروں کو دیکھ کر کے بولتا ارے کیا انسان ہے، اس کو اللہ نے کیا نہیں دیا، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیسا کماتا ہے، حرام کا کماتا ہے، لون سے کماتا ہے، دنیا میں ناجائز طریقے سے کماتا ہے، مال اکٹھا کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتے۔ بس جس کے پاس مال ہوتا ہے بولتے کیا اس کے پاس اللہ نے خزانہ دیا ہے۔ تو یہ کہنا یہ قارون کے متبعین کی بات ہے، اور یہ کہنا کہ سب چیزیں اللہ کی ہے اور اللہ نے عطا کی ہے، یہ اچھے اور بھلے اور نیک لوگوں کی بات اور قول ہے۔ لہذا ہمیں بھی جب کسی کو دیکھیں اس کے پاس مال ہو تو کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین مال عطا کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اپنے راستے میں خرچ۔ قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فخسف بھی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اس کو زمین میں اس کے خزانے سمیت دھسا دیا، اور پورے اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا، قیامت تک وہ ایسے دھستا چلا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے ایک بھی آدمی اس کو بچانے کے لیے نہیں آ سکا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں کھڑی ہو سکتی جو اس کو بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کا بھی انجام بتا دیا کہ روئے زمین پر جو بھی قارون جیسی صفت رکھتے ہیں اور اکڑ کر کے تکبر اور گھمنڈ سے چلتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو سزائیں بھی بہت کڑی دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو مال کے اوپر نہ تو اترانا چاہیے نہ تو گھمنڈ کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخرت کا گھر کن کے لیے ہے؟
تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو زمین کے اندر نہ تو فساد مچاتے ہیں نہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں گھر ہے۔ یعنی آخرت کن کے لیے ہے؟ جو زمین میں سنجیدگی کے ساتھ چلتے ہیں اور زمین میں کبھی فساد نہیں مچاتے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے گھر تیار کر رکھا ہے، یعنی جنت کے شکل میں۔ اور جو زمین میں فساد مچاتے ہوں، جو زمین میں اکڑ کر کے چلتے ہوں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کوئی نصیبہ نہیں۔ اس آیت کریمہ کا صاف اعلان ہے کہ جو لوگ بھی اکڑ کر چلتے ہیں قیامت کے دن ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ عنکبوت کے معنی ہوتا ہے مکڑی۔ یہ مکڑی جو ہوتی ہے نا ہمارے گھروں میں گول گول سا جو گھر بناتی ہے، جالا بناتی ہے، اس کو مکڑی کہتے ہیں۔ عنکبوت کے معنی مکڑی۔ سورہ عنکبوت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے تعلق سے ذکر کیا، کہا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کیا انہیں بغیر آزمایا انہیں دنیا میں چھوڑ دیا جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو مکہ میں رہتے تھے، صہیب، بلال اور اسی طرح خباب بن ارت اور دیگر جو صحابہ جو بیچارے غریب بھی تھے اور بہت زیادہ ستائے جا رہے تھے، ان لوگوں نے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کر دی، اللہ کے نبی برداشت سے باہر ہیں، دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ سے ان کافروں کے ظلم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ میرے صحابہ، اگر تمہیں وہ سزائیں دی جائے جو پہلے کے امتیوں کو دی گئی تو تم کیا کرو گے؟ پہلے امتیوں کو آدھا زمین میں گھاڑ کر کے ان کو پتھروں سے مار کر رجم کر دیا جاتا، یا آدھا زمین میں گھاڑ کر کے آرے سے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے۔ اللہ اکبر، یہ سر سے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، ان کو ایسی سزا دی جاتی، اور لوہے کی کنکھیوں سے ان کے گوشت کو، زندہ گوشت کو نوچ لیا جاتا۔ سوچو کیسی تکلیفیں ان کو دی جاتی تھی، وہ تکلیفیں ابھی تمہیں نہیں دی جا رہی ہے، جبکہ صحابہ کو بیچاروں کو بہت تکلیف دی گئی۔ بلال رضی اللہ عنہ کو تپتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا، اس کے بعد گرم تپتی ہوئی زمین پر پھر تپتے ہوئے انگارے، پھر اس کے اوپر وہ، اور اس کے اوپر پھر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ وہ ہٹ نہ سکے، اور یہ جب تک جلتا رہتا کون انگارہ، تب تک ان کو سزائیں دیتے رہتے۔ ایسی سزا ہمارے صحابہ کو۔ میرے بھائیوں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کو کچھ بھی تکلیف نہیں ملی، کچھ بھی نہیں ملی، سب آرام 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 ہے، راحت ہی راحت ہے، اس کے باوجود ہماری کوئی بھی عبادتیں نہیں۔ یہی بلال حبشی رضی اللہ عنہ اتنی تکلیف برداشت کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن قرار دیے گئے مسجد نبوی کے، یہ جب بھی وضو کرتے 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، اور پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلال ایسا کون سا عمل ہے تمہارا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری آواز اور تمہارے پیر چلنے کی، قدموں کی آواز کو میں جنت میں اپنے آگے آگے سنتا ہوں۔ اللہ کے نبی کوئی خاص عمل تو نہیں، وضو کرتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت ضرور پڑھتا ہوں۔ تو یہ ہمارے ساتھ سلف۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں کہا کہ مسلمانوں کے لیے دنیا میں آزمائش ہے، اللہ کا جو جتنا قریبی بندہ ہوتا ہے اللہ اتنی کڑی سزا اس کو دیتا ہے، یا کڑی سزا نہیں تو کڑی آزمائش میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو مبتلا کرتا ہے۔ کیوں؟ سونا کب بالکل چمکنے لگتا ہے کلیئر اور دنیا میں لوگوں کی آنکھوں میں بھانے لگتا ہے جب اس کو بھٹی میں اچھی طرح سے تپایا جائے۔ جب کان سے نکالا جاتا ہے تو اس کے اوپر مٹی لگی رہتی ہے، وہ گندا رہتا ہے، وہ کلیئر نہیں رہتا، وہ چمک نہیں رہتی اس کے اندر۔ جب اس کو بھٹی کے اندر ڈال کر کے خوب اچھے سے تپا کر کے صاف ستھرا کلیئر کیا جاتا ہے، تب اس کے اندر چمک پیدا ہوتی ہے، اور تب جا کر کے لوگ اس کو 1 تولے کی قیمت 50,000 روپے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن بندے کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ رکھا، اس کی اچھے سے اس کی اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن اسے جنت ملنے والی ہے، اور جنت معمولی چیزوں سے نہیں ملتی، اس کے لیے بہت قربانیاں دینے پڑتی ہیں، جیسے صحابہ نے قربان۔ پارے کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مکڑی کا جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا اس کی مثال دی، کہ اللہ تعالیٰ نے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔
اللہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے معبودان باطلہ کو جو لوگ اپنا ولی اور کارساز اور دوست بناتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی دوستی ایسی ہے جیسے کہ مکڑی کا جالا۔ یہ مکڑی کا جالا جس کی کوئی اہمیت نہیں، ذرہ اگر اس میں ہاتھ لگ جائے یا ہوا چلے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ پورا کا پورا جالا ختم ہو جاتا ہے، پورا گھر اس کا ٹوٹ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسے ہی جب ہوا کا جھونکا چلے گا تو یہ کافر اور مشرک جس کو اپنے معبودوں کو اپنا دوست اور ان کی پوجا کرتے ہیں، دوست بناتے ہیں، ان کا بھی ساتھ ایسے ہی ٹوٹ جائے گا۔ جیسے ہی مکڑی کا جالا ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی ان کا ساتھ ان سے جدا ہو جائے گا، اور قیامت کے دن یہ مشرکین، یہ معبودان باطلہ، ان کو کوئی بھی کام نہیں آنے والے، فائدہ نہیں دینے والے ہیں، ان کا ساتھ ایسے ہی چھوڑ دیں گے ایسے مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے روئے زمین پر جتنے گھر بنائے جاتے ہیں، تمام گھروں میں سب سے ہلکا گھر، سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا، مکڑی کا گھر ہے، اس سے کمزور گھر کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی کہ اس کو توڑنے کے لیے بلڈوزر کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو توڑنے کے لیے مشینوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہواؤں سے بھی ٹوٹ جاتا۔ ایسے ہی کافروں اور مشرکوں کی دوستی اپنے معبودوں سے ایسی ہی جدا ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی جیسے مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا ہے۔ اور مومن اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ جو دوستی کرتا ہے، اس کی دوستی، اور اللہ اور اس کے رسول سے جو دوستی کرتا ہے، اس کی دوستی بہت مضبوط اور پائیدار ہوگی، اور قیامت کے دن یہ کبھی جدا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھے گا جو نبی سے سچی محبت کرے گا، اور صحابہ کے ساتھ جو سچی محبت کرنے والے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ سچی محبت کرنے والوں کے ساتھ قیامت کے دن ان کو اٹھائے گا۔ لہذا ہمیں بھی اپنی دوستی اور اپنی یاری کو ایسے لوگوں کے ساتھ رکھنا چاہیے جو موحد ہے، جو اللہ والے ہیں، جو معبودان باطلہ کو پوجنے والے ہیں، جو مشرک ہے، جو کافر ہے، جو یہود ہے، ایسے لوگوں سے اپنی دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ دوستی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض۔ اللہ کے لیے محبت اس لیے کہ وہ دیندار انسان ہے، اللہ کے لیے نفرت اس لیے کہ وہ دیندار نہیں ہے، وہ بددین انسان ہے۔ تو ہمیں دوستی بھی اسی معیار پر کرنی چاہیے کسی سے بھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔